پیارے بچوں، عروج اکیڈمی میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم جانداروں کی خصوصیات سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے نشو و نما، تنفس، ایسی خصوصیات ہم نے سیکھی ہیں۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا ویڈیو ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں جانداروں کی ایک خصوصیت خلیات کی ساخت، اس کو ہم سیکھنے والے ہیں۔ یہ سب نئے الفاظ ہیں آپ کے لیے، اس لیے بہت دھیان سے اس کو سننا ہے، آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خلیات کسے کہتے ہیں، خلیات کی ساخت سے کیا مراد ہے، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اپنے ساتھ پین پینسل بیاض آپ لے کر بیٹھیں، ویڈیو کو روک روک کر دیکھیں، پورا ویڈیو دیکھیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آئیے سمجھتے ہیں جانداروں کی خصوصیات۔ غور کریں، ایک تصویر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے۔ کیا ظاہر کرتا ہے یہ تصویر، کیا نظر بتا رہی ہے آپ کو؟ یہ ایک دیوار کی تصویر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچئے دیوار کس طریقے سے بنی، دیوار کس سے بنی، دیوار کے اجزاء کیا ہیں؟ اجزاء وہ تو یہ دیوار کس سے بنی ہے؟ غور کریں، ظاہر بات ہے اینٹوں سے بنی ہے، یہ اینٹ ہے۔ اس کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ اس دیوار کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟ اینٹ ہیں۔ اینٹ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک رچ کر ایک دیوار تیار ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ شہد کا چھتا ہے۔ تو شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے، یہ بھی کس طریقے سے بنا؟ تو دیکھیں گے آپ، ایسے جو مسدس نما ایسے جو حصے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے جڑ کر شہد کا چھتا بنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کے بہت سارے اجزاء ہیں، ٹھیک ہے؟ دیوار جو نظر آ رہی ہے اس کا بنیادی جز کیا ہے؟ اینٹ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو جسم ہے، جانداروں کے جسم میں اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جنہیں ہم خلیات کہتے ہیں۔ جیسے ایک دیوار جو ہے اینٹوں سے مل کر بنی ہے، ویسا ہی ہمارا جسم خلیات سے بنا ہے۔ ایسے بہت سارے خلیات جب ایک جگہ آتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے جلد کی بات لے لو آپ، جلد آپ دیکھتے ہیں نا، ہماری جلد اوپر جو چمڑی جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ بہت سارے خلیات سے مل کر جڑ کر بنی ہے۔ ہڈیوں کی بات لے لو، ہڈیاں بھی ایسے بہت سارے خلیات جڑ کر ایک ہڈی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو ہمارے جسم میں جو بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی اجزاء ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء سے مل کر بنے ہوتے ہیں، انہیں خلیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ زیادہ ہے اسے خلیات کہتے ہیں، اگر ایک ہے تو خلیہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جانداروں کے جسم کے تمام افعال ان خردوبینی خلیات کے ذریعے ہی انجام پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اب جسم میں جو بھی کام ہو رہے ہمارے، سانس لینا، سانس چھوڑنا، ہم لوگ سوچنے کا کام کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کا کام کرتے ہیں، جو بھی کام ہمارے جسم میں ہو رہے ہیں، ہم نے جیسے اخراج کا عمل دیکھا تھا، تو جو بھی کام ہمارے جسم میں ہو رہے ہیں ان خلیات کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ یعنی خلیات کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بہت سارے جڑ جاتے ہیں اور جڑ کر ایک عضو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ انہیں ہم خلیات کہتے ہیں۔ خلیات کیسے ہوتے ہیں؟ ذرا اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو خلیہ اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے؟ خلیے کی شکل ابھی آپ نے دیکھی ہے۔ تو کچھ جاندار ایک ہی خلیے سے بنے ہوتے ہیں، ان کے جسم کا میں ایک ہی خلیہ ہوتا ہے، انہیں ایک خلوی جاندار کہتے ہیں۔ بس ایک ہی خلیہ ہے ان کے جسم کے اندر، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ایک خلوی جاندار کہیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے نام ہے امیبا، ایک خلوی جاندار ہے، پیرامیشیم ہے، اس کی تصویر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور کچھ جاندار جو ہوتے ہیں کئی خلیات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، جیسے انسان ہے، جیسے کبوتر ہیں، برگد کا پیڑ ہے، یہ کئی خلیات سے مل کر بنے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کثیر خلوی جاندار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خلیات کی تعداد مختلف ہونے کے باوجود بھی خلیاتی جسم کی ساخت جانداروں کی اہم قسم ہے۔ یعنی انسان جتنے بھی جاندار ہیں ان کا جسم خلیات سے مل کر بنا ہوتا ہے، تو یہ خلیات کی ساخت بھی جانداروں کی ایک خصوصیات ہے۔ بے جان میں ایسی کوئی خلیات نہیں ہوتے، بے جان چیزوں میں ایسے کوئی خلیات نہیں ہوتے۔ اب میں بتا رہا تھا کہ جس میں جو بھی کام ہوتے ہیں ان خلیوں کی مدد سے ہی ہوتے ہیں۔ ہم اگر مثال لیتے ہیں، آنکھ ہے ہماری، تو آنکھ کے خلیات الگ ہیں، تو وہ سب خلیات مل کر آنکھ تیار کرتے ہیں، اور آنکھ سے جو کام لیا جاتا ہے دیکھنے کا، وہ کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ ایک خلوی جاندار کی بات چلی تھی، یہ امیبا ہے، اس کے جسم میں ایک ہی خلیہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک خلوی جاندار کہتے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیے یہ ایک پیرامیشیم ہے، اس کو نباتات میں اس کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی ایک خلوی جاندار ہے۔ کبوتر کی بات لے لو یا برگد کا پیڑ ہے، یہ کثیر خلوی جاندار ہے، ان کے اندر بہت سارے خلیات سے مل کر ان کا جسم بنا ہوا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خلوی ساخت۔ ابھی آگے بڑی کلاسز میں آپ اس کے بارے میں مزید پڑھیں گے، آپ کو اس طریقے سے جان لینا ضروری ہے کہ
خلیوی ساخت خلیات کیا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جاندار ہیں ہمارے لیے کس طرح مفید ہے، انسانوں کے لیے جاندار کس طریقے سے مفید ہے. ایک پودا دکھ رہا ہے آپ کو، یہ پودے کو دیکھو آپ غور سے. یہ ایک پودا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے پودے ہم نباتات غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے ابھی لوگ میتھی ہے، پالک ہے، بھنڈی ہے، بہت سارے پودے ہم کیا کرتے ہیں، غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے نباتات ایسے ہیں جسے ہم دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے نیم کا پودا ہے، تلسی کے پتے ہم دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے اڈلسا ایک پودا، یہ جو پودا آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اڈلسا کا ایک پودا ہے. جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اڈلسا کی، تو یہ دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے جاندار ہیں دوسرے، جیسے مچھلی ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، جو ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کھانے کے لیے گوشت کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جاندار ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا جاندار ہے، جیسے کیچوا ہم جسے کہتے ہیں، جو کاشتکاری میں بہت زیادہ مفید ہے. کاشتکاری یہ نیا لفظ ہے. دیکھیے کاشتکاری مطلب کیا، کسان جو کھیتی کرتے ہیں اسے ہم کاشتکاری کہتے ہیں. تو یہ جو کیچوا ہے وہ کسانوں کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ وہ مٹی کی اتھل پتھل کرتا ہو زمین کے اندر، جس سے پودوں کو آکسیجن وغیرہ ملتی ہے. اسی لیے کیچوے کو کسان کا دوست بھی کہا جاتا ہے. کیچوا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کیچوا ہے، یہ جو اس لیے اس کو کسان کا دوست کہتے ہیں، کیونکہ مٹی کو کیا کرتے ہیں، زمین کو ڈھیلی کرنے کا کام کرتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہم بولتے ہیں کہ بھئی کیا کیچوے ہیں، دکھنے میں تو بہت خراب دکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی انسانوں کے فائدے کی ہیں. ٹھیک ہے. کچھ جاندار ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اب آپ بتائیے کہ نقصان دہ جانور کون سے ہو سکتے ہیں، اور آپ انہیں نقصان دہ کیوں سمجھتے ہیں. غور کر کے بتائیے. یہاں پر ویڈیو کو آپ رکائیے. ہمارے لیے کچھ جاندار نقصان دہ بھی ہیں. کیوں نقصان دہ ہیں، میں تصویریں بتاؤں. جیسے یہ جھنگر ہے نا، عام زبان میں کاکروچ کہتے ہیں. ایسے یہ کیا ہے، سانپ ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے، مکڑی، چوہا. یہ جو جاندار ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ دیکھیں چوہا ہے یا جھنگر ہے غذا کو خراب کرتے ہیں. مکڑی اگر کس میں گر گئی ہمارے کھانے کی چیزیں خراب ہو جاتی ہے نا. زہریلے جو سانپ ہوتے ہیں ان کے کاٹنے سے جان جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہیں. تو ان سے ہم کو احتیاط کرنا پڑیں گی. اسی طرح سے چھپکلی ہے اور کیڑے مکوڑے ہیں، جس یہ ہمارے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے. تو ان سے ہم کو احتیاط کرنا پڑتا ہے. جیسے جاندار نقصان دہ ہے، ویسے کچھ نباتات بھی نقصان دہ ہیں. آپ یہ دیکھیں گے ہر جگہ نظر آتی ہے گاجر گھاس بول کر رہتی ہے. دیکھو یہ دیکھیں آپ نے، ہر جگہ نظر آتی ہے نا. اس کے اوپر ایسے سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں، ہم اگر لگاتے بھی نہیں تو یہ اگتے رہتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو سفید پیلے رنگ کی جو بیل نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ امر بیل کہلاتی. امر بیل کیسا ہے کہ دوسرے پودوں پر، دوسرے پیڑ پر اگر وہ پھیلتے رہتی اور وہاں سے غذا اپنی حاصل کرتی، جس سے جس پیڑ پر وہ نشو و نما پا رہی، وہ پیڑ کو نقصان دہ ہوتا. گاجر گھاس بھی ایسی زمین کو خراب کرتے، زمین کو بنجر بناتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ نباتات ہیں. جیسے کچھ حیوانات نقصان دہ ہیں، ویسے ہی کچھ نباتات بھی ہمارے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ حیوانات کو ہم خونخوار حیوانات کہتے ہیں. اب یہ خونخوار حیوانات کا مطلب کیا ہے، جو دوسرے حیوانات کا شکار کر کے کھاتے ہیں وہ خونخوار حیوانات کہلاتے ہیں. جیسے شیر کی بات لے لو آپ، جیسے بھیڑیے کی بات لے لو، یہ دوسروں کا شکار کر کے کھاتے ہیں. یہ انسانوں کے ساتھ رہ سکتے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس سبق میں ہم یہ چوتھا حصہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا، جو ایک آخری حصہ ہے. اس میں ہم نے کیا کیا سیکھا کہ ہم نے دیکھا کہ تنفس ہے، نشو و نما ہے، افزائش نسل ہے، رد عمل کی صلاحیت ہے، یا مقررہ عرصہ حیات ہے. یہ جانداروں کی اہم خصوصیات ہیں. ٹھیک. حیوانات کی نشو و نما مخصوص عرصے تک ہوتی ہے، جبکہ نباتات کی نشو و نما ان کے زندہ رہنے تک ہوتی ہے. کچھ جاندار ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور کچھ جاندار ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے ان 4 ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے سیکھنی. آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ ضرور ہمارے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، اور جو بھی آپ کو مشکل آتی ہے سمجھنے میں اسے کمنٹ باکس میں لکھیں، تاکہ ہم اگلے ویڈیو میں ساری چیزوں کو دور کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.